نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو، اسے خوشگوار بنانے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہنا کہ کسی کے حق میں کمی رہ جانے یا کسی کی حق تلفی کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑا نگران ہے، لوگوں کی نگاہوں سے باہمی برتاؤ کو تم چھپا سکتے ہو لیکن اللہ کی کڑی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ اور محترم حضرات، حقوق اللہ نے دونوں کو دیے ہیں، جیسے شوہر کے ہیں ویسے ہی بیوی کے بھی۔ حافظ صاحب محترم تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لیجئے، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اسی طرح سے حقوق ہیں جیسے ضابطے کے مطابق ان کے فرائض۔ اور حق کے بارے میں ہمارے دین نے ہدایت یہ دی ہے کہ اوروں سے ہی اپنا حق نہ مانگتے رہو، خود آگے بڑھ کر دوسروں کا حق بنانا۔ لوگ حق لینے کی یا حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا حق ادا ہو۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ حق طلب نہ کرو، حق ادا کرنے والے بنو، دوسروں کا حق ادا کرنے والے بنو۔ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں ادا کرتے رہو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کریں۔ یقیناً یہ جوڑا اپنی زندگی میں اس کا لحاظ رکھے گا، انشاءاللہ ان کی زندگی پرسکون گزرے گی، اس لیے کہ حق کی ادائیگی سے ہمیشہ سکون آتا ہے۔ حق کے مطالبے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حق ادا کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات جس کی طرف میں چاہوں گا آپ سب کی توجہ، فرمایا رحم کے رشتوں کا خیال رکھو۔ شادی کے بعد اب ایسے ہی پاکیزہ اور محترم رشتے قائم ہو جائیں گے، پہلے سے تو مزید انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے دین نے ساس اور سسر کو دونوں کے لیے ماں باپ کا درجہ دیا۔ ہمارے ہاں نکاح کے نتیجے میں صرف ایک جوڑا وجود میں نہیں آتا، سنت کی برکت سے دو گھرانے آپس میں جڑتے ہیں، خالصتاً دینی بنیادوں پر مسلم معاشرے میں ایک برادری وجود میں آتی ہے۔ اس لیے پہلے دن سے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بڑوں کا احترام اپنے ماں باپ کی طرح، اور دونوں طرف کے بڑے بچوں کو اولاد کی طرح پیار دیں گے۔ اب بہو بیٹی ہے اور داماد بیٹا ہے انشاءاللہ، یعنی بیٹی بنا کر زوبیہ کو اپنے گھر میں لے جانے والے ہمارے محترم ذوالفقار صاحب کا گھرانہ زوبیہ کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند، وہی شفقت اور وہی پیار جو میں خود چاہتا ہوں کہ سسرال میں بسنے والی میری بیٹی کو میسر آئے، وہی شفقت اور پیار بیٹی بنا کر لائی جانے والی بہو کو اپنے گھر میں۔ اور ہر عزت و احترام جو ڈاکٹر ظفر صاحب اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں وہ ارسلان ہوتے ہیں۔ بس یہ رشتے جن گھروں میں قائم ہو گئے اور اس طرح سے شفقت اور محبت گھروں میں پیدا ہو گئی تو الحمدللہ سکون اس میں۔ بہو اور بیٹی کے لیے ایک جیسی پسند اور داماد اور بیٹے کو ایک جیسی شفقت، یعنی میں خود سوچتا ہوں بار بار کہ میں اپنی بیٹی کے لیے تو چاہتا ہوں کہ سسرال میں جا کر، میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ سسرال میں رانی بن کر رہے، لیکن میرے گھر میں جو بہو آتی ہے اس کے لیے میں کیوں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ رانی بن کر رہے، یہ تو رانی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ جن گھروں میں بیٹی اور بہو کے لیے ایک جیسی چاہت اور پسند ہے وہاں سکون ہی سکون۔ تیسری بات ان بچوں سے ہے، کم از کم دلہا تو سن رہے ہیں اور دلہا کو بھی سننے باتیں بتانی چاہیے یہ بات کہ قولوا قولا سدیدا، آپس میں بات کھری کرو، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے بنو، اور کوئی کام ایسا نہ ہونے دینا جس سے آپس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔
کیونکہ خوشگوار آئی زندگی کی پہلی بنیاد میاں بیوی کا آپس کا اعتماد ہے. اعتماد بہادر تو روکی چکی میں بھی شاہی. اب آپ بزرگوں سے سنتے ہیں جو مزہ چچودے چبارے ہو نا بلغ نہ بخارے، کیونکہ اعتماد ہے. اور اعتماد اگر خدا نہ خاصہ اٹھ جائے تو سونے کے ڈھیر بھی مٹی ہو کے رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے بنگلے لوگوں کے لیے رہنے کو جنگلے کی طرح تنگ ہو کے رہ جاتے ہیں. اور آخری بات جو احادیث سے مفہوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نکاح اگرچہ ایک معاشرتی ضرورت ہے لیکن اسے رسم نکاح مت کہو. نکاح رسم نہیں، یہ مسلسل جاری رہنے والا نیک عمل ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے چلا آ رہا طریقہ ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ بعض ارکان اسلام نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں اتنی تفصیل قرآن میں نہیں ہے جتنی کہ نکاح اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں. نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا. اور وہ آئلی زندگی دین کا حصہ ہے. ہم نے اس کو دین سے نکالا، ہم دنیا داری کہتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں دنیا داری کوئی شے ہی نہیں. دین ہے کیا؟ دنیا کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کا نام دین ہے. ہمارے یہاں تو دنیا داری کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں دنیا کی ضد آخرت ہے، دنیا کی ضد دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے کرم سے بچوں کے لیے آسانی والی زندگی، راحتوں بڑی ہو، خوشیوں بڑی ہو. بلکہ میں آپ سب سے عرض کروں گا جب بھی ان کا خیال آئے، آپ سب شادی کے گواہ ہیں. صرف افتخار صاحب اور اکمل صاحب شادی کے گواہ نہیں ہیں. آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں آپ سب شادی کے گواہ ہیں. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کا خیال آئے تو آپ کم از کم اتنا کہہ دیجیے کہ یا اللہ جن کی شادی میں ہم شریک تھے ان کو خوشیوں والی زندگی نصیب کرے. اللہ آپ کو جزائے گا. جی محترم، میں زوریہ سفر کرنے کا نام ایسے ہی لے رہا ہوں. زوریہ سفر کرنے کا ارسلان احمد سے کر دو. بہت شکریہ. ہاں بیٹا کہتے کہ جی ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیزم جناب ارسلان احمد صاحب، عزیزہ بیٹی زوریہ ظفر جو ہمارے بہت محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر صاحب کی بیٹی ہیں، دلہن کے لیے آپ کی طرف سے مہر مقرر ہوا ہے 15,000 روپے، جو سب کا سب معجل ہے، یعنی امیڈیٹ ادا ہونا طے پایا ہے. اس مہر کے ساتھ دلہن کے ریپرزنٹیٹو اور ولی محترم جناب محمد ظفر صاحب نے اجازت دی. ان کی اجازت پر میں نے زوبیہ ظفر کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے اس مجلس میں گواہوں کے سامنے زوبیہ ظفر کو اپنے نکاح میں اپنی بیوی کی حیثیت میں قبول کیا؟ میں نے کل اپنی ساتھ شامل کرا. الحمدللہ، اللہ مبارک فرمائے. ویسے تو ایک ہی مرتبہ قبول کہہ دینے سے نکاح مکمل ہو جاتا، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی. لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں 3 دفعہ دوہراؤ، اس لیے ماشاء اللہ بیٹے نے 3 دفعہ بھی کہہ دیا. دعا میں شامل ہو جائیے، دعا میں شامل ہو جائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا